سپاہی محمد شفیع نے ہمیں بتایا کہ وہ وہاں سے چل پڑے اور پھر دوڑنے لگے۔ شفیع کہتا تھا کہ غلام نبی نے ان کا ایمان تازہ کر دیا تھا۔ وہ بعد نخواستہ وہاں سے آئے۔ یہ غلام نبی کی عقل مندی تھی کہ اس نے دونوں کو چلے جانے کو کہا تھا۔ اگر یہ دونوں اپنے جذبات کی پیروی کرتے تو ان انڈونیشیوں کے ساتھ ہی چلے جاتے، لیکن غلام نبی جذبات میں آنے والا بندہ نہیں تھا۔ یہ دونوں دوڑتے ہوئے آئے اور کچھ آ کر ذرا آہستہ چلنے لگے اور آپس میں یہ صلح مشورہ کرنے لگے کہ کمپنی سے الگ ہونے کی کیا وجہ بتائیں گے۔ شفیع نے ایک بات سوچی، ایک بات نور عالم نے سوچی، لیکن دونوں کے بہانے کوئی اتنے قابل قبول نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک مسئلہ یہ بھی پیدا کر لیا تھا کہ غلام نبی کا خون ان دونوں کی وردیوں پر لگ گیا تھا اور یہ خون کوئی تھوڑا سا نہیں تھا جسے چھپا لیتے۔ اس کا علاج انہوں نے سوچا کہ اپنی بٹالین کا کوئی زخمی یا کوئی لاش تو ضرور ملے گی، اسے اٹھا لیں گے اور کیمپ میں لے جا کر پھینک دیں گے اور کہیں گے یہ تو زخمی تھا اس لیے اسے اٹھا لیا تھا اور راستے میں مر گیا ہے۔ وہ کیمپ سے ابھی کچھ دور تھے کہ نور عالم کو ٹھوکر لگی اور وہ آگے کو گر پڑا۔ اٹھ کر دیکھا، شفیع نے پہلے دیکھ لیا تھا کہ وہ لاش تھی۔ چاندنی میں ٹھیک نظر آ رہا تھا کہ وہ مرا ہوا انڈونیشی گوریلا تھا۔ اس کی ٹامی گن اس کی قریبی پڑی ہوئی تھی۔ لو نور بھائی، شفیع نے کہا، ہمارا کام تو بن ہی گیا، اللہ سبب بنانے والا ہے۔ اس کے ہتھیار سنبھالو اور بیان دیں گے کہ اسے ہم نے مارا ہے اور یہ بھاگ رہا تھا اور ہم اسے اٹھا کر لا رہے تھے تو یہ آ کر مر گیا اور اسے ہم نے وہیں پھینک دیا۔ نور عالم کو یہ بات اچھی لگی۔ اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی ذات باری نے ان کے بچنے کی صورت پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے اس انڈونیشی کی ٹامی گن اٹھائی، میگزینیں بھی لے لیں اور اس کی بیلٹ میں اس کا خنجر بھی نکال لیا۔ شفیع نے ہمیں بتایا کہ نور عالم نے کہا، فائرنگ بہت دیر سے بند ہو چکی ہے، اس لیے ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم نے اس انڈونیشی گوریلے پر فائر کیا تھا، رائفلوں سے کچھ راؤنڈز فائر کر دیے۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی۔ دونوں نے ہوا میں 2-3 راؤنڈز فائر کیے اور وہاں سے چل پڑے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ تھوڑی ہی دور ایک ٹیکری پر اپنی ایک پوسٹ ہے۔ دونوں اس پوسٹ سے تھوڑی دور آئے گئے تھے کہ پوسٹ سے ایک لائٹ مشین گن فائر ہوئی، جس کے 3-4 راؤنڈ نور عالم کے سینے میں لگے اور پار ہو گئے۔ اس وقت شفیع اس سے تھوڑی ہی دور تھا۔ وہ تجربہ کار سپاہی تھا، اس نے جنگ عظیم لڑی تھی۔ اس نے قریبی درخت کی طرف ڈائی لگائی اور درخت کے تنے کے پیچھے پیٹ کے بل گرا۔ مشین گن دائیں بائیں فائر کرتی آ رہی تھی۔ گولیاں شفیع کے اوپر سے گزر گئی۔ اس نے نہایت گندی گالیاں دیکھ کر بڑی ہی بلند آواز سے کہا، ہم ایک کمپنی کے جوان ہیں، فائر مت کرو۔ لیکن یہ فائر اپنا کام کر گیا تھا۔ شفیع اٹھ کر نور عالم کے پاس گیا، وہ مر چکا تھا۔ شفیع نے انڈونیشی کی ٹامی گن اور خنجر اور میگزینیں اٹھائیں اور نور عالم کی لاش کو دوسرے کندھے پر ڈال لیا۔ وہ روتا اور گالیاں دیتا وہاں سے چل پڑا۔ وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا، لیکن جس پوسٹ سے مشین گن فائر ہوئی تھی وہاں سے کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ نور عالم کی لاش بھی اٹھائے ہوئے تھا اور اس کی سٹین گن بھی، اس کے پاس اپنی رائفل بھی تھی، انڈونیشی کی ٹامی گن اور میگزینیں بھی تھیں۔ اس کا اپنا چلنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس نے نور عالم کی لاش وہیں زمین پر رکھ دی۔ وہ دوڑ پڑا اور بڑی بلند آواز سے کہتا گیا، وہ دیکھو بی کمپنی کے کسی گنر نے لانس نائک نور عالم کو مار ڈالا ہے۔ اس کی یہ پکار سن کر بٹالین کے کئی جوان اور صوبیدار وغیرہ اس کے پاس آ گئے اور پوچھا کہ اس نے یہ کیا شور مچا رکھا ہے۔ اس نے بڑے غصے اور غم کی حالت میں بتایا کہ وہاں کیا ہے۔ انگریز افسروں تک یہ بات پہنچی اور شفیع کو بلا کر پوچھا۔ شفیع نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ دونوں اپنی کمپنی سے الگ ہو گئے تھے اور انہوں نے ایسا شک ہوا کہ ایک گوریلا چھپ کر بھاگ رہا ہے۔ انہوں نے اس کا تعاقب کیا اور وہ کہیں غائب ہو گیا۔ اس کی تلاش میں دونوں کمپنی سے الگ ہو گئے۔ آخر انہیں نظر آ گیا اور اس پر اتنے راؤنڈ فائر کیے گئے کہ اس کا جسم چھلنی ہو گیا۔ شفیع نے اپنے بیان میں کہا کہ انڈونیشیا بھی زندہ تھا۔ نور عالم اسے اٹھا لیا اور ہم دونوں کیمپ کی طرف آ رہے تھے کہ بی کمپنی کی ایک پوسٹ سے مشین گن فائر ہوئی اور اس سے نور عالم وہیں مر گیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ نور عالم کی لاش اٹھا کر لا رہا تھا، لیکن ان ہتھیاروں کی وجہ سے وہ لاش کو راستے میں رکھ آیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ ہتھیار انڈونیشی گوریلے کے ہیں اور اس کی لاش فلاں جگہ پڑی ہے۔ اتنے میں شفیع کی کمپنی واپس آ گئی۔ اس کمپنی کے کمپنی کمانڈر کو بھی اطلاع مل گئی تھی کہ اس کی کمپنی کا ایک لانس نائک بھی کمپنی کے ایک گنر نے مار ڈالا ہے۔ اے اور بی کمپنی کے کمانڈر، جو دونوں انگریز اور میجر تھے، شفیع کو ساتھ لے کر اس طرف چل پڑے جہاں ایک جگہ نور عالم کی لاش پڑی تھی اور کچھ آگے انڈونیشی کی لاش تھی۔ ان انگریز افسروں نے اس پوسٹ پر چڑھ کر دیکھا جہاں سے مشین گن فائر ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ بس گنر نے اس سیکشن کمانڈر ہندو نائک کے حکم پر گن فائر کی تھی۔ انگریز افسروں نے نائک سے پوچھا کہ گوریلے کبھی کے چلے گئے ہیں اور فائر بند ہو چکا ہے تو پھر اس نے مشین گن کیوں فائر کروائی؟ اس کے پاس یہی ایک جواب تھا کہ اسے شک ہوا تھا کہ یہ گوریلے ہیں۔ انگریز افسر اس کی یہ بات نہ مانے۔ انہوں نے 2 جوانوں سے کہا کہ اس جگہ چلے جائیں جہاں پوسٹ سے نور عالم اور شفیع پر مشین گن فائر کی گئی تھی۔ دونوں جوان وہاں گئے تو
اس کے کمپنی کمانڈر نے اس سے کہا کہ یہ دیکھو، صاف پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جوان اپنے آدمی ہے۔ کیا انڈونیشی گوریلوں کی وردی ایسی ہوتی ہے؟ بی کمپنی کمانڈر نے پوچھا۔ نائک کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ہندو تھا اور یہ پوری کمپنی ہندوؤں کی تھی۔ میں واضح کر دوں کہ یہ ہندو رہتک حصار اور کرنال وغیرہ کے علاقوں کے رہنے والے تھے۔ دوسرے ہندوؤں کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ انگریزوں کا خیال تھا کہ ہندو تجارتی اور کاروباری لوگ ہوتے ہیں۔ رہتک حصار کے ہندو جنگجو قسم کے تسلیم کیے جاتے تھے، اس لیے ان علاقوں سے فوج میں بھرتی ہوتی تھی۔ یہ ہندو جنگجو تھے یا نہیں، ان کی خصلتیں اپنی ہی قسم کی ہوتی تھیں۔ لڑائی میں اگر جم گئے تو سب جم گئے، ورنہ ان میں سے کوئی ایک بھاگ اٹھتا تو پوری کمپنی بھاگ اٹھتی تھی۔ مسلمانوں اور سکھوں کے مقابلے میں ہندو خاص لڑاکے نہیں تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ انڈونیشی گوریلوں نے شب خون مارا تو ان کا پہلا حملہ اس پوسٹ پر آیا تھا۔ اس نائک کی سیکشن کے 4 جوان مارے گئے اور 2 بری طرح زخمی ہوئے۔ یہ نائک تو یوں سمجھیں چھاچھ کو پھونک پھونک کر پی رہا تھا۔ اس پر گوریلوں کی ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ اسے اپنے 2 جوان نظر آئے تو ان پر مشین گن کا فائر کروا دیا۔ یہ تھی لانس نائک نور عالم کی موت کی اصل کہانی، جس کے پس منظر سے صرف میں اور حوالدار امیر خان واقف تھے۔ سپاہی محمد شفیع نے ایسی عقل مندی سے بیان دیا کہ کسی آفیسر کو شک بھی نہ ہوا کہ یہ انڈونیشی گوریلوں سے ملایا ہے اور بٹالین کے ایک بھگوڑے حوالدار غلام نبی کو اٹھا کر انڈونیشی گوریلوں کے حوالے کر آیا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں بھی وہیں تھا جب سپاہی شفیع چیختا چلاتا کیمپ میں آیا۔ اس نے کہا کہ اس نے اور نور عالم نے ایک انڈونیشی گوریلوں کو مارا ہے اور اس کے ہتھیار لے کر آ رہے تھے۔ تو میرے بس میں ہوتا تو میں آگے بڑھ کر شفیع کے منہ پر تھوک دیتا۔ انڈونیشی مسلمانوں کے ساتھ ہم نے مسجد میں بیٹھ کر بھائی چارے کا جو وعدہ کیا تھا، شفیع نے وہ توڑ دیا تھا۔ یہ ایک گناہ تھا۔ ہمیں تو اس نے تیسرے روز اصل بات بتائی تھی۔ میں آپ کو اس رات کی بات سناتا ہوں۔ نور عالم مارا گیا تھا۔ رات کو انگریز افسروں نے اس معاملے کو اتنا سنجیدہ یا سنگین نہ سمجھا۔ جنگ میں ایسے ہو ہی جاتا ہے کہ اپنے آدمی اپنے ہی کسی آدمی کی فائر کی زد میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اگلی صبح بٹالین میں کوئی اور ہی صورتحال پیدا ہو گئی۔ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ بٹالین کے مسلمانوں نے خسر پھسر شروع کر دی تھی کہ اس ہندو نائک نے مسلمان لانس نائک کو دانستہ مارا ہے، اور اس لیے مارا ہے کہ فوج کے مسلمان انڈونیشی مسلمانوں کے دوست بنے ہوئے ہیں اور مسلمان فوج سے نکل کر انڈونیشی مسلمانوں کے پاس جا رہے ہیں۔ جس طرح مجھے شفیع پر غصہ آیا تھا کہ اس نے ایک انڈونیشی کو مارا ہے، اسی طرح اے اور ڈی کمپنی کے جوانوں اور عہدیداروں میں غصے کی لہر پیدا ہو گئی کہ ہندو نائک نے نور عالم کو دانستہ مارا ہے۔ یہ خسر پھسر ان دونوں مسلمان کمپنیوں کے صوبیداروں تک پہنچی۔ ان میں ایک صوبیدار محمد اشرف تھا اور دوسرا صوبیدار نظر شاہ تھا۔ یہ دونوں بھی انڈونیشی مسلمانوں کو اپنا بھائی اور ان پر فائر کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ ان دونوں صوبیداروں نے کمپنی کمانڈر کو بتایا کہ بٹالین کے مسلمانوں میں ہندوؤں کے خلاف احتجاج کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے جو خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ہندو اور سکھ انڈونیشی مسلمانوں کو گالیاں دیا کرتے تھے اور انہیں انگریزوں اور امریکیوں کا نہیں بلکہ اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ بہرحال غم و غصے کی لہر بٹالین کے مسلمانوں میں پھیل گئی اور ان صوبیداروں نے انگریز افسروں کو خبردار کر دیا۔ فوج میں اس قسم کی فرقہ وارانہ باتیں کرنا سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ فوج میں تو یہ اصول بلکہ حکم تھا کہ کسی کا کوئی مذہب نہیں، سب فوجی ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان بھائیوں کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ فرقہ وارانہ باتیں کرنے کو جرم سمجھا جاتا تھا، لیکن وہاں مسئلہ کچھ اور تھا۔ انگریز افسر اچھی طرح جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ آرمی کے مسلمان انڈونیشی مسلمانوں کے حمایتی اور ہندو اور سکھ انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ہمارا انگریز کمانڈنگ آفیسر اس مسئلے کا صرف ایک حکم سے دبا سکتا تھا کہ کوئی جوان یا کوئی افسر اس طرح کی فرقہ وارانہ بات کرے گا تو اس کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ لیکن یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ آرمی کے مسلمان انڈونیشی مسلمانوں کے پاس بھگوڑے ہو کر جا رہے تھے۔ اس سلسلے کو روکنے کے لیے آرمی کے مسلمانوں کو مطمئن رکھنا بہت ہی ضروری تھا۔ ایک دن اور گزرا تو بٹالین کے مسلمان ذرا اونچی آواز سے احتجاج کرنے لگے۔ انگریز افسروں کو لمحہ بلمحہ رپورٹیں مل رہی تھی۔ صوبیدار محمد اشرف اور صوبیدار نظر شاہ تو زیادہ ہی بھڑک اٹھے تھے۔ اس زمانے کی فوج میں جمع دار اور صوبیدار وغیرہ انگریز افسروں کی خوش آمد ایسے گھٹیا طریقے سے کیا کرتے تھے جیسے ان کے زر خرید غلام ہو۔ لیکن صوبیدار اشرف اور صوبیدار نظر شاہ خوش آمد اور چاپلوسی کو بھول گئے اور انہوں نے انگریز افسروں کو خبردار کرنا شروع کر دیا اور یہ مشورہ دیا کہ اس نائک کے خلاف کچھ نہ کچھ کارروائی ضروری ہونی چاہیے ورنہ مسلمان باغی ہو جائیں گے۔ انگریز بڑی ہی دانش مند اور دور اندیش قوم تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جنگ عظیم جیسی جنگ نہیں جہاں ذرا سی بات پر کورٹ مارشل کر کے سزا دی جا سکتی تھی۔ انہیں پورا اندازہ تھا کہ یہ کچھ اور ہی قسم کی لڑائی ہے
اور ان کے دشمن مسلمان ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھانا گناہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے کمانڈنگ افیسر کو یقیناً معلوم ہوگا کہ پہلی جنگ عظیم میں عراق کے محاذ پر ایک مسلمان رسالے کے تمام سواروں نے ترکوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بھی ہمارا کمانڈنگ افیسر جانتا ہوگا کہ ادھر محاذ پر ایک رسالے نے لڑنے سے انکار کیا، اور ادھر ہندوستان میں جھانسی کی چھاؤنی میں ایک اور مسلمان رسالے نے ترکوں کے خلاف جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس جھانسی رسالے کو محاذ پر جانے کا حکم ملا تھا۔ اس رسالے کو پتہ چل گیا تھا کہ محاذ پر ایک مسلمان رسالے نے بغاوت کر دی ہے اور اس رسالے کو ان کی جگہ بھیجا جا رہا ہے، تو ان تمام سواروں نے یہی انکار کر دیا۔ جھانسی کے رسالے نے تو باقاعدہ مسلح بغاوت کر دی تھی۔ رسالے کے گھڑ سواروں نے 2 انگریز افسروں کو جان ہی سے مار ڈالا تھا اور باقی انگریز افسروں کے بنگلوں پر جا حملہ کیا تھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسالہ گھڑ سوار فوج کو کہتے ہیں۔ اب بھی اسے رسالہ یعنی کیولری کہتے ہیں، لیکن گھوڑوں کی جگہ ٹینک آگے ہیں۔ میں جب ادھر سے ایک مدت بعد واپس اپنے گھر آیا تو میں نے جنگی لٹریچر پڑھنا شروع کیا، تو ان دنوں رسالوں کی بغاوت پوری تفصیل حقائق میں پڑی تھی جو مدیر حقائق نے لکھی تھی۔ انگریز افسروں کو یہ بھی معلوم تھا کہ شمال مغربی سرحدی صوبے کے قبائلی پٹھان جب انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے تو مسلمان نشانہ لے کر فائر نہیں کرتے تھے، بلکہ ہتھیاروں کی نالیاں ذرا اوپر کر کے گولیاں چلاتے تھے۔ وہاں بھی ایسے ہی واقعات ہوئے تھے کہ آرمی کے کچھ لوگ بھاگ کر پٹھانوں کے پاس چلے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت 8 پنجاب کی 5ویں بٹالین کے غلام سرور نے حاصل کی تھی، جو تمام تر قبائلی علاقے میں سرور پنجابی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ وہ آخر پکڑا گیا اور بنو جیل میں اسے پھانسی چڑھایا گیا۔ اب انڈونیشیا میں ایک ہندو نائک کے حکم سے مشین گن فائر ہوئی اور ایک مسلمان لاس نائک مارا گیا، تو بٹالین میں ہندو مسلم کشیدگی پیدا ہو گئی۔ انگریز افسروں نے اس کشیدگی کو فوجی قانون کی روشنی میں نہ دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ ان کے دشمن انڈونیشی مسلمان ہیں، اور اس صورت میں آرمی کے مسلمانوں کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس سے دشمن کو تقویت پہنچے گی۔ یہ سب کچھ سوچ کر ہمارے کمانڈنگ افیسر نے اس ہندو نائک کے خلاف چارج شیٹ بنوائی اور بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر بھیج دی۔ میرا خیال ہے کمانڈنگ افیسر بریگیڈیئر کمانڈر سے ملا تھا، اس کے ساتھ زبانی بات کی تھی۔ بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر سے حکم آیا کہ اس نائک کا کورٹ مارشل کیا جائے۔ کورٹ مارشل ہوا اور اس نائک کو سپاہی بنا دیا گیا۔ اس سے مسلمان خوش ہو گئے۔ سپاہی محمد شفیع کی جذباتی حالت یہ تھی کہ اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اس نائک سے لانس نائک نور عالم کے خون کا بدلہ ضرور لے گا، لیکن ایسے نہیں کہ وہ پکڑا جائے۔ وہ کہتا تھا کہ کسی آپریشن میں وہ موقع نکال کر اس نائک کو گولی سے مار دے گا۔ میں کوئی ایسا عالم فاضل یا مفکر یا سیاستدان تو نہیں کہ اپنی عالمانہ رائے کا اظہار کروں، لیکن میں نے جو دیکھا اور جو محسوس کیا، جو آج دیکھ رہا ہوں، اس کا تھوڑا سا ذکر ضرور کروں گا۔ اپنے قبائلی جب انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے تو ہمارا ان کے ساتھ یہ خاموش معاہدہ تھا کہ ہم ان پر فائر نہیں کریں گے اور وہ ہم پر فائر نہیں کریں گے۔ معزز سامعین حضرات، انڈونیشیا سے جنگ آزادی کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔